بندے کو گرا دیا. یہ ان ڈراموں سے زبان دانی نہیں آتی. زبان دانی بڑی باریک بین چیز ہے اور اس کے لیے بہت سٹڈی کرنی پڑتی ہے. ایسے تھوڑا ہے کہ جی 4 جماعتیں پڑھی اور 2 دن جناب سیمنری میں چلا گیا تو پھر آ کے جناب ٹپڑ لا پیا. ٹھیک ہے, اب بیچارے کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اسٹیج پہ آیا تو جوتی لال ہو, جوتی سویر ہی ٹپی جانے کیا رہا ہے بھائی. آپ کی تو اخلاقیات درست نہیں ہے. میں علماء سے کہہ رہا ہوں آپ کی تو اخلاقیات درست نہیں, تہذیب درست نہیں, زبان دانی تو دور کی بات ہے. ٹائی لگانے سے بندہ گورا تھوڑا بن جاتا ہے یا عالم تھوڑا بن جاتا ہے. ٹائی کی بھی ناٹ کئیوں کو صحیح طرح لگانی نہیں آتی ہے, وہ بھی دوجے کو لوا دیں. میں جب چھوٹا تھا تو کے جی میں جب میں جاتا تھا تو میں جو اپنی ٹائی کی ناٹ تھا وہ پنجابی میں کہوں تو زیادہ اچھا لگے گا, منجی دے پاوے نہ باندھا دو. ٹھیک ہے, اس پہ میں نے اسے ڈالنا اور پھر سامنے دیکھ کے میں نے ناٹ لگانا, کیونکہ بچپن میں گلے میں ڈال کے ناٹ لگانا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو بھائی ٹائی کی ناٹ لگانی صحیح سیکھ لو, یہی بڑی بات ہے. زبان دانیاں دور کی باتیں ہیں. آپ ذرا حوالہ پڑھیں یوحنا 6:48 سے 51 آیت. اچھا, یہ جو بیت الحم ہے یہ یروشلم سے 5 میل کے فاصلے پر, اور آج کل جب ہم کلومیٹر کی بات کرتے ہیں تو 8 کلومیٹر بنتا ہے. جی ذرا پڑھیے گا. زندگی کی روٹی میں ہوں. تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے. یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے. میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری. اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا, بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے. آمین. بارک یا شاہ. تو خداوند یسوع المسیح زندگی کی روٹی ہے, اور جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ ابد تک نہ مرے گا, یعنی وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے گا. اور یہ روحانی معنی میں کہ ہماری جو روح ہے وہ ابدیت کو حاصل کرتی ہے خداوند یسوع المسیح کو کھانے سے, اس کا بدن کھانے سے. بارک یا شاہ. تو آگے حوالہ ہے لوکا 2:1 سے 8 ہے. ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اور گستق کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم قرنیس کے عہد میں ہوئی, اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے. پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت الحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے, اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد میں سے تھا, تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے. جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا. اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا, کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. ہاں جی, یہ بھی اس پوائنٹ پہ بھی غور کریں کہ مقدسہ مریم کا خداوند یسوع المسیح پہلوٹا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, مقدسہ مریم کے بچوں کے بارے میں بھی کئی لوگوں نے بڑی سٹوریز بنائی ہوئی ہے علماء صاحبان نے. تو یہ ذرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ پہلوٹا بیٹا خداوند یسوع المسیح کو مقدسہ مریم کا کہا گیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح چرنی میں نہیں پیدا ہوا. بچپن سے سنتے آتے بڑے ہو گئے, ہزاروں سال ہو گئے جی یسوع چرنی سے پیدا ہوا ہے نا. میں اکثر یہ سوچتا ہوتا تھا کہ خداوند یسوع المسیح چرنی میں پیدا ہوا. مجھے 2 باتیں نہیں سمجھ آتی تھی. ایک مجھے یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ مقدسہ مریم چرنی میں لیٹی کیسے, کیونکہ یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے. چرنی میں وضع حمل والی عورت کو آپ لٹا کے دکھائیں پہلے تو یہ کوئی ڈیمانسٹریشن ہو کہ لیٹے گی کیسے, پتہ چلے گی لیٹ جاتی ہے. اچھا, دوسری بات جو بالکل جس کے ساتھ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا وہ یہ ہے
کہ جدھر جانور تھے استبل تھا، گند تھا، گوبر تھا، پیشاب تھا، تو وہاں پہ بادشاہوں کا بادشاہ خداوند یسوع المسیح جو پاک ہے وہ جنم لے گا۔ میں یہ بھی سوچتا تھا کہ جب وضع حمل ہوتا ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ تو بڑا سینسٹیو، میڈیکلی بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے۔ تو ایسے سینسٹیو ایشو کو چرنی میں کیسے ڈیل کیا گیا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ کیا وہاں پہ کوئی جراثیم نہیں ہوں گے اور اتنی گندگی ہوگی؟ ٹھیک ہے، اس سے کوئی جراثیم نہ ماں کو لگے نہ بیٹے کو لگے، کوئی میڈیکل کمپلیکیشن کریٹ نہیں ہوئی۔ اب کوئی عالم صاحب ہو تو وہ تو ہاللویا کا نعرہ مار کے یہاں سے گزر جائیں گے، انہیں تو کہنا جی ہاللویا معجزہ ہو گیا، نہ مریم مقدسہ مریم بیمار ہوئی، نہ خداوند یسوع المسیح بیمار ہوئی۔ میں بھی سوچتا تھا شاید معجزہ ہی ہوئے گا جناب، نہ پتر بیمار ہویا نہ ماں بیمار ہوئی، کیا ہے؟ لیکن جب ہم مسیانک ہو گئے اور کلام کو ہم نے بڑے غور سے پڑھنا شروع کیا دوبارہ سے، تو یہ پتہ چلا کہ خداوند یسوع المسیح چرنی میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو علماء کی ہزاروں سال کی محنت ویسے ہی ضائع ہو گئی، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اور پھر یہ کہ خداوند یسوع المسیح کسی استبل میں نہیں تھا، وہاں نہ کوئی گائے تھی، نہ بیل تھی، نہ کوئی جانور تھا۔ کیا کہا؟ اس کی ہسٹری ہے باقاعدہ۔ جان پال سیکنڈ جو تھا فوت ہو گیا، اس نے نیٹیوٹی آف کرائسٹ ایک کتاب لکھی تھی، اس میں اس نے بیان کیا کہ یہ جو نیٹیوٹی کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، یہ جو نیٹیوٹی کا سین ہے یہ سب جھوٹ ہے، ادھر کوئی جانور نہیں تھا۔ یہ تو انہوں نے بعد میں جانور کھڑے کیے، جانوروں نے جانور کھڑے کر دیے ساتھ کہ جی یہ ادھر ادھر جانور بھی تھے، لیکن بائبل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بائبل کے مطابق خداوند یسوع المسیح ہرگز چرنی میں پیدا نہیں ہوا، خداوند یسوع المسیح سکا میں پیدا ہوا۔ یہ جو خیمہ ہے، ان کا دماغ تو خراب نہیں تھا یہودیوں کا کہ جناب ایک ناپاک جگہ پہ چلے جائیں اگر سرائے میں جگہ نہیں ملی۔ بھائی خداوند یسوع المسیح یہودی، اس کے ماں باپ یہودی، آپ نے پڑھ بھی لیا ہے کہ یوسف داؤد کی نسل میں سے رہا اور مقدسہ مریم بھی داؤد کی نسل میں سے۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک یہودی کا ایٹا ہی دماغ خراب ہو گیا کہ جناب کسی ناپاک جگہ پہ چلا جائے گا۔ یہودی تو مٹی نہیں لگنے دیتا اپنے کپڑے، وہ کرسچن تھوڑے کہ ان کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو ہرگز وہ کسی استبل میں نہیں گئے۔ جب ان کو سرائے میں جگہ نہیں ملی تو وہ خیام میں آئے، کیونکہ عید خیام تھی، اور پھر وہ خیمہ میں چلے گئے، اور خیمہ میں انہوں نے جو بھی اس وقت انتظام تھا کیا، اور وہاں پہ خداوند یسوع المسیح پیدا ہوا۔ اور غور سے پڑھے لکھا ہے کہ مقدسہ مریم نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، لپیٹ کر چرنی میں رکھا، چرنی میں پیدا نہیں ہوا۔ اور جس چرنی میں لپیٹ کر رکھا وہ کبھی اس چرنی کو کسی جانور نے منہ نہیں لگایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہزاروں سال کے بعد سین چینج ہو گیا۔ اب ہمیں اصل بات پتہ چل گئی۔ اصل بات یہ نہیں کہ لکھی نہیں ہوئی تھی، لکھی ہوئی تھی، لیکن ابلیس نے ڈرامہ ایسا کیا تھا، شور ایسا مچایا تھا کہ جو اصل بات تھی وہ ذہن میں نہیں رہی، اور جو ڈرامے بازی تھی وہ ذہن میں رہ گئی۔ اور آپ ہٹلر کو جانتے، کتنے لوگ جانتے ہٹلر؟
نئے لوگ نہیں جانتے، بچے جو ہیں نا ان کو نہیں پتا ہٹلر کا. ہٹلر کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کی جو مونچھ تھی نا مکھی مونچھ تھی، ہے نا. وہ ہمارے لوگ پرانے جو تھے نا وہ کہتے تھے نا مکھی مونچھ، صرف ادھر رکھ کے نا انگلی تو ادھر سے ارد گرد سے وہ صاف کر دیتا تھا. تو مکھی مونچھ والا جڑا سی ہٹلر سی، ٹھیک ہے. اور یہ جرمن کا تھا. اس نے کہا کہ پروپوگنڈا ایک ایسی چیز ہے. شکر ہے آج کل تو پروپوگنڈا سیکٹری کو رکھتا نہیں ہے. پہلے ہم چھوٹے ہوتے تھے یوتھ میں اور چرچ میں پروپوگنڈا سیکٹری ضرور ہوتا تھا. شکر خدا ان کا ابھی اس سے جان چھوڑی. تو اس نے کہا کہ جو پروپوگنڈا ہے نا اس سے ہم جو صحیح ہے اسے غلط اور جو غلط ہے اسے صحیح دکھا سکتے ہیں. اگر شور زیادہ مچایا جائے تو غلط بات درست معلوم ہونے لگتی ہے اور درست بات غلط معلوم ہونے لگتی ہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے. جتنے جھوٹے ہیں ان کا شور بہت ہوتا ہے، وہ شور مچاتے ہیں اس لیے کہ جو اصل بات ہے وہ کوئی کہہ نہ سکے اور اصل بات دب جائے. اور یہی ہوا کہ صدیوں تک یہ تعلیمیں بنتی رہیں کہ جی یسوع چرنی میں پیدا ہوا ہے. میں یہ سیمنری والوں سے بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سیمنریوں میں کس بات کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہزاروں سال تک جو بات غلط ہوتی ہے ان کو علم ہی نہیں ہوتا اور یہ خود اس بات کی تعلیم دیتے رہتے ہیں. مجھے تو سیمنریوں پہ شک ہے. اب یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ جی آپ ہزاروں سال سے سیمنری چلا رہے ہیں. سیمنری میں کیا پڑھا رہے ہیں، سیمنری میں کیا سچائی بائبل کی سامنے آ رہی ہے، ہمارا تعلق تو اس کے ساتھ ہے. ہمیں اس بات سے دلچسپی نہیں کہ آپ نے گاؤن کون سا پہنا ہوا ہے اور جناب آپ نے پھر ٹائی کون سی لگائی ہوئی ہے. ہم ذرا اس سے باہر نکل گئے. اب ہمیں دلچسپی نہیں ہے. یہ بھی دلچسپی نہیں کہ آپ کون سی گاڑی میں سے نکلتے ہو اور دروازہ آپ وحید مراد کی طرح بند کرتے ہو یا سلطان رائی کی طرح. اس کا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دلچسپی نہیں ہے اس سے. ہمیں اس بات سے ضرور دلچسپی ہے کہ آپ کیا پڑھا رہے ہو. فلمیں ہم نے بھی بچپن میں بہت دیکھی ہیں. سٹائل سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. جو آپ مانتے ہو، جو آپ کہہ رہے ہو، جو آپ پڑھا رہے ہو اس سے دلچسپی ہے. باروں کے یہ باتیں جو میں کرتا ہوں علماء کے لیے کرتا ہوں. پوائنٹ نمبر 3، چرنی یونانی کے لفظ فاتنے اور عبرانی کے لفظ ابوس یا ایوس کا ترجمہ ہے. امثال 14:4 آیت یاشوا ہم شخص چرنی میں پیدا نہیں ہوا بلکہ لپیٹ کر چرنی میں رکھا گیا. ذرا پڑھ لیں امثال 14:4 آیت. جہاں بیل نہیں وہاں چرنی صاف ہے لیکن غلہ کی افزائش بیل کے زور سے ہے. ہاں جی، جہاں بیل نہیں وہاں چرنی صاف ہے. صحیح ترجمہ ایسے ہے کہ جہاں بیل نہیں وہاں چرنی پاک ہے. کیونکہ جس چرنی کو کسی جانور نے منہ نہیں لگایا وہ پاک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس وقت لوگ تھے انہوں نے سکا میں خیمہ میں چرنی صاف منگوائی، یعنی جو پہلے استعمال نہیں ہوئی تھی وہ چرنی منگوائی اور اسے خیمہ میں رکھا اور اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر پھر چرنی میں رکھا. بارو کیا شو. چوتھا پوائنٹ ہے زکریا کاہن کا تعلق ابیا کے فریق سے تھا. دیکھیں ذرا. یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام الیشبا تھا. آگے بھی ہاں جی، 8واں فریق ابیا کے فریق میں سے تھی. ذرا دوبارہ پڑھ دیں. یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام الیشبا تھا. ہاں جی، زکریا کاہن تھا
سردار کاہن نہیں لکھا، صرف کاہن لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ زکریا کاہن تھا اور ابیا کے فریق میں سے تھا۔ اب جتنی بھی ہمارے پاس اناجیل ہیں یہ اپنی جگہ پہ کمپلیٹ ہیں، صرف ہمیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ان پہ استاد بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے لوگ ہیں جو بائبل پہ استاد بننے کی کوشش کر رہے ہیں، بائبل ہماری استاد ہے، ہم بائبل کے استاد نہیں ہیں۔ بائبل پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ جب آپ بائبل پڑھیں تو آپ اپنی کریکشن کریں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بائبل پڑھیں تو بائبل کی کریکشن کریں۔ تو یہ بائبل کی کریکشن کرنے والے بہت ہیں، اور یہ عقل سے پیدل ہیں جو بائبل کی کریکشن کرنے میں رہتے ہیں۔ اگر انہیں عقل ہو تو یہ بائبل کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کی بائبل کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ بائبل مقدس روح القدس سے لکھی گئی ہے اور محض انسانی دماغ سے نہیں سمجھی جا سکتی۔ تو لکھا ہے کہ زکریا کاہن ابیا کے فریق میں سے تھا۔ اب ابیا کا فریق جو ہے وہ 8واں فریق ہے۔ فریق کسے کہتے ہیں؟ فریق وہ ہوتے ہیں جو باری سے ہیکل میں اپنی خدمت سر انجام دیتے ہیں، اسے فریق کہتے ہیں۔ یعنی بہت سارے کائن ہیں اور ان کی باریاں مقرر کی گئی ہیں، اور ہر باری کو اصل میں فریق کے معنی باری کے ہیں، جسے انگریزی میں ٹرن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زکریا کاہن کا تعلق ابیا کے فریق سے تھا جو 8واں فریق تھا۔ 5واں پوائنٹ ہے، ابیا کا فریق 8واں فریق تھا۔ اس کے لیے پڑھے پہلا تواریخ 24 باب 1 سے 19 تک ہے۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اختصار کیا جا سکتا ہے تو وہاں پہ ٹو دی پوائنٹ پڑھ لیں۔ اور بنی ہارون کے فریق یہ تھے، ہارون کے بیٹے ندب، ابیو، الیعزر اور اتمر تھے، اور ندر ابیو اپنے باپ سے پہلے مر گئے اور ان کے اولاد نہ تھی، سو الیعزر اور اتمر نے کہانت کا کام کیا۔ اور داؤد نے الیعزر کے بیٹوں میں سے صدوق اور اتمر کے بیٹوں میں سے اخیملک کو ان کی خدمت کی ترتیب کے مطابق تقسیم کیا، اور اتمر کے بیٹوں سے زیادہ الیعزر کے بیٹوں میں رئیس ملے، اور اس طرح سے وہ تقسیم کیے گئے کہ الیعزر کے بیٹوں میں آبائی خاندانوں کے 16 سردار تھے، اتمر کے بیٹوں میں سے آبائی خاندانوں کے مطابق 8۔ اس طرح پورا ڈال کر باہم غلط ملت ہو کر وہ تقسیم ہوئے، کیونکہ مقدس کے سردار اور خدا کے سردار بنی الیعزر اور بنی اتمر دونوں میں سے تھے۔ اور نتیل منشی کے بیٹے سمیہ نے جو لاویوں میں سے تھا ان کے ناموں کو بادشاہ اور امیروں اور صدوق کاہن اور اخیملک بن ابیاتر اور کاہنوں اور لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کے سامنے لکھا۔ جب الیعزر کا ایک آبائی خاندان لیا گیا تو اتمر کا بھی ایک آبائی خاندان لیا گیا، اور پہلی چٹھی یرویرب کی نکلی، دوسری یدایا کی، تیسری ہارم کی، چوتھی شوریم کی، 5ویں ملکیہ کی، 6ٹھی یامین کی، 7ویں حکوز کی، 8ویں ابیا کی، 9ویں یشوا کی، 10ویں سکنیا کی، 11ویں الیاسب کی، 12ویں یقیم کی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جو ابیا ہے وہ 8واں فریق ہے، اور یہاں پہ جو انہوں نے ترجمہ کیا نا چٹھی نکلی، یہ چٹھی سے مراد قرہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مجھے یاد آ رہا تھا، نہ کوئی چٹھی نہ کوئی سندیش، یہ وہ والی چٹھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ قرہ ہے۔ اچھا، داؤد نبی نے یہوہ کی ہدایت سے یہ فریق بنائے تھے۔ ہر فریق بہار میں 1 ہفتہ اور خزاں میں 1 ہفتہ ہیکل میں خدمت کرتا تھا۔ آپ اس کے لیے پڑھیں پہلا تواریخ 9 باب 24 سے 26 آیت۔
اور دربان چاروں طرف سے تھے، یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی طرف، اور ان کے بھائی جو اپنے اپنے گاؤں میں تھے ان کو 7 دن کے بعد نوبت بنوبت ان کے ساتھ رہنے کو آنا پڑتا تھا، کیونکہ چاروں سردار دربان جو لاوی تھے خاص منصب پر مامور تھے اور خدا کے گھر کی کوٹڑیوں اور خزانوں پر مقرر تھے۔ شکریہ جی۔ اس میں 25ویں آیت قابل غور ہے، ذرا دوبارہ پڑھ دیں 25ویں آیت۔ اور ان کے بھائی جو اپنے اپنے گاؤں میں تھے ان کو 7 دن کے بعد نوبت بنوبت ان کے ساتھ رہنے کو آنا پڑتا تھا۔ ہاں جی، تو خدمت جو ہیکل میں ہوتی تھی ہر فریق کی 7 دن کے لیے ہوتی تھی، یعنی شبات سے شبات تک۔ شبات کو جو ٹرن ہے، جو باری ہے، جو فریق ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ابیا کاہن جو ہیکل میں خدمت کے لیے گیا تو کون سا فریق تھا اس کا؟ زکریا کاہن جب گیا تو 8واں فریق تھا اور یہ ابیا کا فریق تھا۔ تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بشارت ملی تو کون سے فریق کی باری تھی، اور وہ 8واں فریق تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، دوسرا تواریخ 23 باب 8 ہے۔ سو لاویوں اور سارے یہودا نے یہویدا کاہن کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا، اور ان میں سے ہر شخص نے اپنے لوگوں کو لیا، یعنی ان کو جو سبت کو اندر آتے تھے اور ان کو جو سبت کو باہر جاتے تھے۔ ہاں جی، واضح ہو گیا کہ جو سبت کو اندر آتے اور جو سبت کو باہر آتے، یعنی شبات پر ان کی باری تبدیل ہوتی تھی۔ 7واں پوائنٹ ہے عید فصح، عید پینٹیکوسٹ اور عید خیام پر سب مرد یروشلم میں ہیکل میں یہوہ کے حکم کے مطابق ہیکل میں جمع ہوتے تھے۔ استثناء 16 باب 16 آئے۔ ان 3 عیدوں پر سب کاہن یروشلم میں ہیکل میں آتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ 3 عیدیں ہیں، کون سی؟ عید فصح، عید پینٹیکوسٹ اور عید خیام۔ اس پر کیا ہے کہ جتنے بھی مرد ہیں اسرائیل کے، چاہے وہ اسرائیل میں ہیں چاہے وہ دنیا میں کسی جگہ پر بکھرے ہوئے ہیں، سب کے سب مرد عید منانے کے لیے یروشلم میں آتے تھے ان 3 عیدوں پر، عید فصح، عید پینٹیکوسٹ اور عید خیام۔ اور اسی لیے عید خیام کے موقع کو چنا گیا کہ اسم نویسی کی جائے۔ آج کل کیا کہتے ہیں اسم نویسی کو؟ مردم شماری۔ تو رومی حکومت نے یہی وقت چنا